وارث ہو سکتے ہیں، نہ امین ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی اس فکر کا پرچار کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے جہالت کا نام تصوف رکھا ہے، تو داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ علم کی خوشبو پھیلانے والے تصوف کے قائل تھے، اور اس کو آپ نے بر صغیر میں رائج کیا۔ چنانچہ آپ کی کتاب کشف المحجوب، جو کہ ایک مرشد کی حیثیت رکھتی ہے، جو کہ ایک لیڈر اور رہنما کی حیثیت رکھتی ہے، جس کے اندر معارف اور جس کے اندر حقائق ہیں، اس سے چند حوالے پیش کرتے ہوئے میں آج کے موضوع کو انشاءاللہ مکمل کروں گا۔ تو سیدنا داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت یہ ضرورت محسوس کی، تو آپ نے اپنی کتاب میں جو اولین باب ہے اس کا نام ہی باب اثبات العلم رکھا، علم کے اثبات کا باب، اور اس میں اتنی جامع گفتگو کی آپ نے، اور یہاں سے بات شروع کی، خدا ون تعالی گفت اندر صفت علماء، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں علماء کی صفت بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق وہی لوگ پورا کرتے ہیں جن کو علم حاصل ہے، جو جاہل ہیں وہ کبھی رب سے ڈرتے نہیں اور نہ ہی ڈرنے کا حق پورا کر سکتے ہیں، اور نتیجہ کے اندر انہیں کبھی بھی برکت میسر نہیں آتی۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذکر کیا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہاں سے آپ نے گفتگو کا آغاز کیا، اور اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ بداں کے علم بسیار است و عمر کوتہ، کہ علم ایک طویل سلسلہ ہے اس کا، اور بندے کی عمر محدود سی ہے، چھوٹی سی ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ یہ جو سارے علم تو بندہ حاصل نہیں کر سکتا، تو پھر وہ علوم حاصل کرنے چاہیے کہ یہ مختصر عمر ضائع نہ ہو اور انسان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے۔ یعنی علم کی امپارٹنس آپ قائل ہیں، لیکن ہر علم کو آپ نے خراج تحسین پیش نہیں کیا، بلکہ کہا کہ کچھ علم ایسے ہیں کہ جن کی مذمت کی گئی ہے۔ تو اس میں بھی آپ نے قرآن مجید کی آیت پیش کی، کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، کچھ لوگوں کے علم کی مذمت کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ وہ پڑھتے ہیں جو نقصان دیتا ہے، فائدہ نہیں دیتا۔ یتعلمون، اب یتعلمون میں بات تو تعلم کی ہے کہ وہ علم حاصل کرتے ہیں، لیکن مضموم کیوں ہے کہ ما یضرہم، یہ مفعول بھی ہے کہ وہ پڑھتے ہیں جو نقصان دیتا ہے، ولا ینفعہم، اور ان کو فائدہ نہیں دیتا۔ تو اگرچہ یہاں علم کا تعلم پایا گیا ہے، لیکن یہ کہا کہ یہ کام محمود نہیں، مذموم ہے، چونکہ وہ لوگ جن کی یہاں مذمت کی جا رہی ہے کہ وہ پڑھتے ہیں جو فائدہ نہیں دیتا بلکہ نقصان دیتا ہے۔ تو اس سے آپ نے واضح کیا کہ میں ہر علم کی دعوت نہیں دے رہا، بلکہ علم نافع جو شریعت کے لحاظ سے ہے میں اس کی دعوت دے رہا ہوں۔ اور ساتھ ہی یعنی اتنا گہرا مطالعہ ہے آپ کا کہ ایک طرف آیت پیش کرتے ہیں اور ساتھ ہی فوراً حدیث شریف۔ آپ نے حدیث شریف سے بھی اس بات کو واضح کیا کہ ہر علم جو ہے وہ محمود نہیں، خاص علم جو ہے اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے یہ فرما کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ قسم وہ علم جو فائدہ پہنچاتا ہے، اور دوسرا وہ علم جو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ دعا مانگ کے اپنی امت کو متوجہ کیا کہ اپنی زندگی کی کسی ایسے علم میں خرچ نہ کریں کہ جو کہ نافع نہیں ہے، بلکہ علم نافع کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے اس چیز کو واضح کیا کہ شریعت کے اندر علم کی ویلیو تب ہے جب علم کے ساتھ عمل بھی ہو۔ کہتے ہیں کہ علم مقرون عمل باشد، باید کہ علم مقرون عمل باشد، کہ علم جو ہے وہ عمل سے ملا ہوا ہو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفت المتعبد بلا فقہ کالحمار فی الطاحون، کہ وہ بندہ جو عبادت کرتا ہے مگر اس کو عبادت کے مسائل نہیں آتے، کہ نماز کے مثلا مسائل کا پتہ نہیں ہے، تو اس کا رکوع سجدہ قیام جو وہ شریعت کے مطابق جانتا نہیں کہ میں نے کیسے نماز پڑھنی ہے، فرمایا یہ اس گدھے کی طرح ہے کہ جس کو کسی چکی پر یا بیلنے پر جوت دیا گیا ہو اور وہ مسلسل چکر لگاتا رہے، تو اس کی ساری جو کاروائی ہوگی وہ اس سے اس کو تعبیر کیا جائے گا، چونکہ اسے پتہ نہیں کہ شریعت میں عبادت کیسے کی جاتی ہے۔ اچھا جی، اور دوسری طرف جو علم رکھے اور اس کے مطابق عمل نہ کرے تو پھر اس کے علم کا ہی شریعت میں انکار کر دیا گیا ہے، اسے جاہل قرار دیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں آپ نے فرمایا از عوام دیدم گروہ کے علم را بر عمل فضل نہادن، کہ میں نے عوام کو دیکھا کہ عوام میں کچھ لوگ علم کی عمل پر فضیلت بیان کرتے ہیں، و گروہ عمل را بر علم، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمل کی علم پر فضیلت بیان کرتے ہیں، یعنی کچھ عمل علم کو ترجیح دیتے ہیں عمل پر اور کچھ عمل کو ترجیح دیتے ہیں علم پر۔ داتا صاحب فیصلہ کرتے ہیں، کہتے ہیں این ہر دو باطل است، یہ دونوں طبقے ہی باطل ہیں، یعنی اگر علم کو ڈی گریڈ کریں تو یہ بھی صحیح نہیں، عمل کو ڈی گریڈ کریں تو یہ بھی صحیح نہیں، یہ دونوں این ہر دو باطل است، ازاں کے عمل بے علم خود عمل نباشد، کہ علم کے بغیر عمل بنتا ہی نہیں ہے، کہ عمل آنگا عمل گردد کے موصول علم بود، اس وقت عمل کو عمل کہا جائے گا جب وہ علم سے ملا ہوا ہوگا، چونکہ اگر علم کے بغیر عمل ہوگا تو اس کو شرعی عمل نہیں کہا جائے گا، اور اس پر پھر اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو آپ نے کہا کہ دونوں یہ سوچیں کہ کوئی علم کو عمل پر ترجیح دے کر علم کی شان تو بیان کرے اور عمل کے لحاظ سے اہمیت واضح نہ کرے، یا عمل کی شان بیان کرے اور علم جو ہے اس کو پس پش ڈالے، یہ دونوں سوچیں اس لیے باطل ہیں۔ آپ نے ایک مثال دے کر اس کی وضاحت کی، چون نماز کے تا نخست علم ارکان طہارت نبود و علم شناخت نے آپ و علم معرفت قبلہ و علم کیفیت نیت و ارکان نماز نبود۔ آپ فرماتے ہیں مثال کے طور پر عمل میں ایک بڑا عمل صالح نماز ہے، تو اب نماز اگر کوئی شخص علم کے بغیر پڑھتا ہے تو وہ نماز ہی نہیں ہوگی، کیوں کہ نخست علم ارکان طہارت، اس کو سب سے پہلے تو وضو کا طریقہ آنا چاہیے، غسل کا پتہ ہونا چاہیے، ارکان طہارت کا اسے پتہ ہونا چاہیے، اور یہ پتہ ہونا علم ہے، اور ساتھ ہی اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس پانی سے وضو ہو سکتا ہے کس سے نہیں ہو سکتا، اور اسے پتہ ہونا چاہیے کہ نماز پڑھتے وقت منہ قبلے کی طرف کرنا ہے اور قبلہ کس طرف ہے، اسے علم ہونا چاہیے کہ نیت کی کیفیت کیا ہے،
اسے پتہ ہونا چاہیے کہ ارکان نماز کتنے ہیں اور ادائیگی ان کی کیسی ہے۔ تو اتنی چیزوں کا اور اس سے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں، یہ علم ہوگا تو پھر اس کا عمل بنے گا، ورنہ یعنی اس کا عمل جو ہے وہ جن حرکات و سکنات کو نماز کہے گا وہ شریعت میں نماز نہیں ہوگی اور وہ عمل نہیں پایا جائے گا۔ تو اس بنیاد پر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عمل علم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، یعنی وہ بالکل ایسے ہی ہوگا جس طرح آپ نے حمار کی مثال دے کر اسے واضح فرمایا۔ اور دوسری طرف آپ فرماتے ہیں عمل بین علم عمل می گردد چگونا جاہلا را ازیں جدا کند، یہ پہلی نوعیت آپ نے بیان کی۔ وانا کے علم را بر عمل فضل نہادن، کہ وہ لوگ جو علم کو عمل پر فضیلت دیتے ہیں، ہم محالس کہتے ہیں یہ بات بھی محال ہے، یعنی غلط ہے کہ علم بے عمل علم نہ باشد، کہ جو علم عمل کے بغیر ہو وہ علم نہیں ہے، یعنی جس طرح وہاں پر عمل جو علم کے بغیر تھا عمل نہیں، تو علم جو عمل کے بغیر ہو وہ علم نہیں۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی علماء کو بھی بطور خاص اس طرف متوجہ کیا کہ اپنے پڑھے ہوئے پہ عمل کرو گے تو پھر علماء کہلاؤ گے۔ اس میں آپ نے پھر آیت پیش کر کے اس کو واضح کیا، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، کہ پھینک دیا ایک جماعت نے ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی، یعنی جنہیں کتاب دی گئی تھی جن لوگوں کو، ان لوگوں میں سے تھے تو وہ وارث اور حامل کتاب کے، لیکن انہوں نے کیا کیا، نابازا کا مفعول بھی ہے کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے معاذ اللہ اللہ کی کتاب اٹھا کے اپنی پشت کے پیچھے پھینک دی۔ ان پشت کے پیچھے پھینکنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ عمل نہیں کیا، حالانکہ وہ تھے کون، اوت الکتاب تھے کہ انہیں کتاب دی گئی۔ تو اب ان کی کیا حقیقت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا کأنہم لا یعلمون، گویا کہ یہ ایسے ہیں کہ یہ عالم نہیں ہیں۔ تو اب علم پر جب عمل نہ ہوا تو اس کو جہالت کہا گیا، اور قرآن مجید برہان رشید میں اس حقیقت کی وضاحت کی گئی جو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نام عالم بے عمل از عالمہ نفی کرد، کہ رب ذوالجلال نے وہ عالم جو کہ بے عمل ہو اس کا نام ہی علماء کی لسٹ سے کاٹ دیا ہے کہ وہ عالم ہی نہیں ہے۔ اب اتنی عبارت جو میں نے آپ کے سامنے اصل متن فارسی میں جو لکھا سیدنا داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کی میں آپ کے سامنے جو ٹرانسلیشن پیش کر رہا ہوں، اس میں دیکھیں کہ کتنی آیات اور کتنی احادیث کے ذریعے سے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا موقف ثابت کیا ہے، اور ان کے یعنی کتنی صحت مند سوچ ہے اور کتنی نافع سوچ ہے امت کے لیے کہ علم اور عمل دونوں کو مکس کیا ہے اور دونوں کی حوصلہ افزائی کے لحاظ سے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اور یہاں اب آپ سوچیں کہ جو آج کچھ ملنگوں اور نہنجار لوگوں کی سوچ ہے کہ جو داتا صاحب کے نام کی آڑ میں بے حیائی کریں عرس کے موقع پر، اور عریانی اور فحاشی کے دھندے کریں، یا اس کے علاوہ یعنی آگ جلائیں اور اس طرح کی بدعات کریں اور بدعملی کی طرف لوگوں کو لے جائیں، وہ ہرگز داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کے نقیب یا وارث نہیں ہو سکتے۔ دور تک ان کا کوئی تعلق نہیں ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کے ساتھ، کیونکہ آپ نے اتنی جامع دعوت دی ہے لوگوں کو، اور علم اور عمل دونوں کے لحاظ سے آپ نے نسل نو کو اور ہر زمانے کے لوگوں کو متوجہ کیا۔ اس سلسلہ میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کے ساتھ جو عمل ہے اس میں پھر آپ نے
ایک نہایت اہم پیغام حضرت حاتم اسم کے حوالے سے دیا. یعنی آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علم تھوڑا سا بھی کتنا عمل چاہتا ہے، اور تھوڑے